بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي. أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ نماز کے واجبات کے سلسلے تک بات آئی تھی، مختصراً واجبات کے سلسلے میں بات آئی تھی۔ اب تک ایک جو ہے واجبات کی جو قسمیں آئی تھی اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، بس اس کو سنتے چلے جائیے، خالی سننے سے تعلق ہے تاکہ جو ہے ذہن میں رہ جائے اور ہمیشہ اس کا خیال رکھا جائے۔ نمبر 1، تکبیر تحریمہ کہنا۔ ایک یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں اللہ اکبر کے ذریعے نماز کو شروع کرنا۔ اگر آپ اللہ اعظم کے ذریعے بھی اگر نماز شروع کرتے ہیں تو نماز تو شروع ہو جائے گی، لیکن واجب چھٹنے کی وجہ سے نماز ناقص رہ جائے گی۔ اس لیے آپ کو ضروری یہ ہے کہ آپ اللہ اکبر کے ذریعے آپ کو نماز شروع کرنا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، سورہ فاتحہ پڑھنا۔ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا آپ جو ہے کوئی اور سورت پڑھ رہے ہیں، فرض تو ادا ہو جائے گا، صرف آپ ایک سورت جیسے جو ہے 3 آیت پڑھ رہے ہیں، فرض تو ادا ہو جائے گا، نماز تو ہو جائے گی، لیکن واجب چھٹنے کی وجہ سے اگر سجدہ سہو نہ کریں گے تو یہ بھی نماز گئی۔ اس لیے سورہ فاتحہ کا پڑھنا ایک واجب ہے، اس کے ساتھ سورت کو ملانا دوسرا واجب ہے۔ اور تیسرا تو سورت ملانا۔ چوتھا، فرض کی ابتدائی 2 رکعتوں میں قرات کو متعین کرنا، یعنی پہلی رکعت میں یہ، دوسری رکعت میں یہ۔ اس سلسلے میں ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں کہ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں آپ سورہ لہب پڑھ رہے ہیں، یعنی تبت یدا ابی لہب وتب، تو آپ کو دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ہے، قل هو اللہ احد۔ کیوں؟ یہ اس کے بعد کی صورت ہے۔ اگر آپ کو سورہ اخلاص نہیں پڑھنا ہے تو اب آپ کو سورہ ناس پڑھنا پڑے گا۔ آپ کو ایک سورت چھوڑ کے تیسری سورت آپ نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ کو ایک سورت نہیں بلکہ 2 سورت چھوڑ کر تیسری سورت پڑھنی پڑے گی۔ ایک یہ، اسی سلسلے میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ سورہ لہب یہی پڑھ رہے ہیں، تبت یدا ابی لہب وتب، تو اب آپ کو دوسری رکعت میں اس کے بعد والے سورہ پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے کا سورہ جیسے اذا جاء نصر اللہ اگر آپ پڑھنا چاہیں گے یہ غلط ہے، بلکہ آپ کو پہلی رکعت میں جو سورہ پڑھ رہے ہیں دوسری رکعت میں اس کے بعد والے صورتیں پڑھنی ہیں، اس سے پہلے والے نہیں بلکہ بعد والی صورتیں۔ ایک مسئلہ یہ، دوسرا مسئلہ یہ کہ بعد کی صورت پڑھنا ہے۔ اگر بعد کی صورت نہیں پڑھ رہے ہیں تو 2 صورت چھوڑ کے آخر۔ اچھا، ایک اور مسئلہ اسی ضمن میں کہ اگر آپ پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھ لیے، اب کیا کریں؟ اب آپ سیدھا الف لام میم آپ کو پڑھنا چاہیے، 3 آیت پڑھ لیے وہ بھی کافی ہے، ایک ہی ہے۔ دوسرا، اس کے بعد اب یہ 5واں واجب، سورہ فاتحہ کا قرات سے پہلے پڑھنا، یعنی آپ کوئی سورت پڑھ رہے ہیں اس سے پہلے سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ پڑھ لیے اس کے بعد سورت پڑھ رہے ہیں، وہ پہلے سورت پڑھ رہی اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ رہی، تو سورہ فاتحہ کی ترتیب بگڑی، اب سجدے سے واجب۔ اگر آپ سورہ فاتحہ ہی چھوڑ دیے تب بھی سجدے سے واجب۔ کیوں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ بھی ایک الگ واجب ہے، ایک ہی ہے۔ اس کے بعد جو ہے نا 6واں واجب، سورہ فاتحہ آپ 2 مرتبہ پڑھ دیے ایک ہی رکعت میں۔ اگر آپ ایک رکعت میں 2 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں تو سجدے سے کیوں واجب ہوگا؟ اس لیے واجب ہوگا کہ دوسرا واجب، یعنی جو سورت پڑھنا جو واجب تھا اس کے اندر تاخیر ہو گئی۔ پچھلے آیا تھا یہ مسئلہ کہ جو ہے یا تو واجب چھوٹ جائے یا واجب کا تکرار ہو جائے تو سجدے سے واجب ہوتا، یا واجب میں تاخیر ہو جائے۔ تو اب یہاں پر واجب میں تاخیر ہو رہی ہے، یعنی سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں پھر سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد کا جو واجب تھا سورت پڑھنا اس میں تاخیر ہوئی، اس بنیاد پر بھی سجدے سے واجب ہوگا۔ اور 7واں، جہری نمازوں میں، جہر یعنی جو فجر ہے، مغرب ہے، عشاء میں، ان سے بلند آواز سے قرات کرنا ہے، تو ان نمازوں میں بلند آواز سے ہی قرات کرنا ہے، ایک ہی ہے۔
8واں واجب جو سری نمازیں ہیں یعنی آہستہ پڑھنے والی نمازیں جیسے ظہر اور عصر، اس میں آہستہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ اگر زور سے پڑھتے ہیں تو کیا ہوگا؟ زور سے پڑھتے ہیں تو واجب چھوٹ رہا ہے، سجدے سے واجب۔ اس کے بعد 9 تعدیل ارکان، اس کا بھی آیا تھا۔ اور نمبر 10 قومہ اور قیام میں فرق ہے، اور اس سلسلے میں یہ مسئلہ یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے اس کے بعد ہے کہ قیام وہ ہے جس میں ہم سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ضم سورہ پڑھ رہے ہیں، یہ قیام ہے۔ قومہ رکوع سے اٹھنے کے بعد سجدے کو جانے کے لیے جو اٹھ کر کھڑے ہوتے ہیں، یہ قومہ ہے۔ اور قومے اور نماز کے اندر تمام چیزیں اللہ اکبر امام کہہ رہے ہیں، آپ کو بھی اللہ اکبر، رکوع اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، سب میں اللہ اکبر کہنا ہے۔ لیکن اس کے اندر قومے میں جب کھڑے ہوں گے تو امام تو سمع اللہ لمن حمیدہ بھی کہیں گے اور ربنا لک الحمد بھی کہیں گے، لیکن مقتدی صرف ربنا لک الحمد کہیں گے۔ اگر مفرد نماز پڑھ رہے ہیں یعنی اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو اس صورت میں سمع اللہ لمن حمیدہ بھی اور ربنا لک الحمد بھی۔ صرف فرض نماز میں امام کے پیچھے ہو تو صرف ربنا لک الحمد کہنا ہے۔ نمبر 11 سجدے میں پیشانی کے ساتھ ناک بھی زمین پر رکھنا۔ سجدے میں پیشانی اور ناک ایک عضو شمار ہوتے، آپ آدھا رکھ رہے ہیں آدھا چھوڑ رہے ہیں ایسا نہیں، بلکہ اگر آپ سجدے میں جا رہے ہیں اگر یہ نہیں ٹک رہا ہے تو آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اسی لیے سجدے میں جائیں تو پیشانی اور ناک دونوں کو زمین پر رکھے۔ اور نمبر 14 ہر رکعت میں دونوں سجدے لگاتار کرے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے ایک سجدہ کر رہے ہیں، پھر آپ اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا آپ کوئی دوسرا کام کر دیے یا دیر کر دیے یا تحیات پڑھ دیے، تو اب یہ لگاتار نہیں ہوا۔ لگاتار یعنی آپ سجدے سے اٹھے، جلسہ کرے، پھر فوراً سجدے میں چلے گئے، یہ مطلب۔ اور نمبر 13 دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا، یہی جلسہ کرنا۔ نمبر 14 قائد اولا کرنا۔ قائد اولا واجب ہے اور قائد آخرہ فرض ہے۔ قائد اولا وہ ہے جو اب آپ 4 رکعت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو جو 2 رکعت میں جو قائد اولا جو قاعدے میں بیٹھتے ہیں وہ قائد اولا ہے، اور جو 4 رکعت پہ جو بیٹھتے ہیں وہ قائد آخرہ ہے۔ یہ دونوں میں فرق ہے۔ آپ قائد اولا اگر چھوڑ دیں گے تو آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سجدے سو کر لیجئے، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اگر آپ قائد آخرہ کرتے ہیں تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے سجدے سے پہلے یعنی آپ 4 رکعت کی نماز تھی آپ کی، آپ 4تھی رکعت میں قائد آخرہ میں بیٹھنے کے بجائے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اب آپ کو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ابھی سجدہ نہیں کیے ہیں تو آپ کو بہتر یہ ہے کہ بیٹھ جائے، سجدے سو کر لے اور نماز مکمل کر لے۔ اگر آپ نے سجدہ کر لیا تو اب اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت اور پڑھ کے 6 رکعت نفل مکمل کر لیں۔ یہ جو آپ فرض پڑھے تھے اب یہ فرض نہیں ہوا بلکہ یہ پورے 6 کے 6 نفل ہو گئے، آپ کو فرض دوبارہ پڑھنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ قائد آخرہ جو فرض تھا وہ چھوٹ گیا، ایک یہ، اور دوسرا یہ کہ آپ قائد آخرہ میں تو بیٹھ گئے لیکن پھر اٹھ کھڑے ہو گئے۔ اب اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ سجدہ کر لیے تو پھر آپ 2 رکعت اور پڑھ لیں، بہتر ہے تاکہ 2 نفل ہو جائے اور 4 فرض کے فرض ہو جائے۔ کیوں؟ آپ قائد آخرہ میں بیٹھنے کی وجہ سے آپ کی جو فرضیت تھی 4تھی رکعت کی وہ مکمل ہو گئی، اس لیے اب آپ 4تھی رکعت میں قائد آخرہ کے بعد اگر 5ویں رکعت کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ آپ جو ہے 2 رکعت اور کر لیں تاکہ 4 فرض ہو جائے اور 2 نفل ہو جائے۔ اگر آپ 5ویں رکعت میں بیٹھ گئے سلام پھیرنا چاہے تو پھیر سکتے، کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن یہ جو 1 رکعت ہوتی ہے یہ ضائع ہو جائے گی، نہ نفل رہے گی نہ کچھ۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ 2 رکعت اور کر کے 4 فرض ہو جائیں گے، 2 نفل ہو جائیں گے۔ اور قائد اولا کے اندر اور قائد آخرہ کے اندر یہ 15واں نمبر کا ہے، تشہد کا پڑھنا واجب ہے۔ اور نمبر 16 قائد اولا کے بعد بلا تاخیر یعنی درود شریف شروع کیے بغیر فوراً 3ری رکعت میں کھڑا ہو جانا ہے۔ اگر 3ری رکعت میں وہ 2ری رکعت میں قائد اولا کے اندر اگر آپ درود شریف شروع کر دیے اللہم صلی علی تک معاف جیسا آپ محمد بولے آپ کا سجدہ سو واجب ہو جائے گا۔ اور نمبر 17 افعال نماز میں بلا فصل ترتیب رکھنا،
یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جب نماز شروع کیے تو آپ لائن سے پڑھ لیتے آئیے، جیسے قرات کرے، پھر اس کے بعد جو ہے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر ضم سورہ پڑھے، پھر اس کے بعد جو ہے رکوع، پھر اس کے بعد قومہ، پھر سجدہ. یہ جو ترتیب ہے اس ترتیب سے لے کر چلنا ہے. اگر آپ کی ترتیب بگڑی تو ترتیب کے بگڑنے کی وجہ سے بھی سجدے سو واجب. اور نماز کو لفظ سلام کے ذریعے پھیرنا یہ بھی واجب. وتر کی نماز کے اندر دعائے قنوت واجب. اگر کسی شخص کو دعائے قنوت یاد نہ ہو تو اس کو پہلا یہ ہے کہ پہلے وہ دعائے قنوت یاد کرنے کی کوشش کرتا رہے. اگر یاد ہونے تک اس کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اتنا پڑھ لے کافی ہے. لیکن کس کے لیے؟ جو جاہل ہے اس کے لیے. لیکن جو یاد کر سکتے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص یاد کرے. اور عیدین کے اندر جو 6 زائد تکبیرات ہے وہ ہے، اور دوسری نمازوں کے اندر اور عید کی نماز کی دوسری رکعت کے رکوع کے اندر فرق یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے عام نمازوں میں، لیکن عید کی دوسری رکعت میں جو رکوع میں جاتے ہیں اس کا جو رکوع کے اندر اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جانا واجب ہے. یہ واجبات کا تذکرہ مکمل ہو چکا. آج تو اتنا تھا کہ نماز کا طریقہ بیان کیا جانا چاہیے تھا لیکن وقت ختم ہو گیا. اور آخر میں صرف ایک بات یہ ہے، حیدرآباد کے حالات بہت پریشان کن ہیں، حالات سے گزر رہے ہیں. ہمارے علاقوں کے اندر جیسے یہ ایریا ہے اس کے اندر تو اتنا نقصان نہیں ہوا، بلکہ وہ اس طرف کا وہ رحمت نگر ہے، ہمارے قریبی بتا رہا ہوں میں، رحمت نگر ہے، یہ گنگا نگر ہے، ان علاقوں کے اندر تباہی بہت ہے. حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ جو ہے کل ساز و سامان کے ساتھ آرام سے سو رہے تھے، آج بے سر و سامانی کے عالم میں آ کے روڈ پر آ گئے. ایسے مواقع پر ہم کو کیا کرنا چاہیے؟ ایک مرتبہ ایک مسجد کے امام صاحب تقریر میں کہہ رہے تھے کہ بھائی جو ہے مسجد کو صفائی کرنا چاہیے، اس سے آپ کو ثواب ملے گا. تو ایک مالدار شخص مسجد کی صفائی کر رہا تھا. تو امام صاحب نے ان کے ہاتھ میں سے جھاڑو لیا اور کہا کہ آپ کیوں جھاڑو دے رہے ہیں بھائی؟ تو اس مالدار نے کہا بھائی جو ہے آپ ہی نے تو کہا کہ اس میں اجر ہے، ثواب ہے. تو انہوں نے کہا پرانی کتابوں میں یہ واقعات ہیں لکھے ہوئے. کیوں؟ تو وہ امام صاحب نے کہا بھائی آپ کے لیے یہ کام نہیں ہے، یہ تو غریبوں کے لیے چھوڑ دو آپ صاف صفائی کا، آپ کے لیے یہ آپ مالدار ہیں، آپ کے ذمہ پیسہ خرچ کرو، مسجد کے جو اخراجات ہیں اس کو پورے کرو. اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے جو کام مالداروں کا ہے مدد کرنے کا، ان کو پیسے دینے کا، وہ مالدار دیں گے یا آپ دلوائیں گے یا جو کچھ بھی. اب اگر ہم غریب ہیں، ہم نہیں دے سکتے، تو ہم اتنا تو کر سکتے کہ ان کے گھر کی جا کے صفائی کر سکتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مددگار بن سکتے ہیں، ہم ان کے جو حالات ہیں، جو پریشان کن حالات میں جو پھر رہے ہیں ان کے ساتھ پھر تو سکتے ہیں نا. اس لیے ان کے ساتھ اگر ہم ان کی مالی تعاون نہیں کر سکتے ہیں تو ہم دوسرے طریقے سے تو ان کا تعاون کر سکتے ہیں، ان کے ہاتھ بٹا سکتے ہیں. تو اگر مالی تعاون نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم اس میں کرے. اور یہ صفا بیت المال کے ذریعے تو بہت خدمات ہو رہی ہیں، اس میں افراد کی تو ضرورت ہے کہ جو ہے گھر کی صفائی وغیرہ کے لیے افراد کی ضرورت ہے. اگر ہم مالی تعاون نہیں کر سکتے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں. اس کے لیے آگے بڑھے، مدد کرے تاکہ اللہ رب العزت آپ کا مددگار بنے. اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا